سورہ فاتحہ کی درخواست شرفین مرحومین کے لیے سید محمد جعفر رضوی ابن سید علی مہدی رضوی، شوکت آرا بیگم بنت مرزا محمد آغا ہادی حسن ابن آغا غلام علی، فلک آغا بیگم بنت مرزا محمد آغا، مرزا محمد جعفر ابن مرزا محمد آغا، مسعود علی خان ابن یعقوب علی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبغ مدحته قائل ولا یحصی نعمه لاد ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الزمن ولا يناله عذر الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مارکہ عنکبوت ارشاد ہوتا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، محض یہ کہ ہم مومن ہیں کہنے سے یترکوا چھوڑ دیے جائیں گے عذاب، وہم لا یفتنون، ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ کیوں نہیں سمجھتے ان سے پہلے جتنی اقوام گزری ہیں صرف وہی اقوام کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہم نے ہر ایک سے امتحان لیا ہے، اور اسی طرح سے اے میرے حبیب تمہاری امت سے بھی ہم امتحان لیں گے۔ امتحان کا ذکر مسلسل متواتر قرآن کریم میں، اور ایک سورہ واقعہ بقرہ میں وہ پرچے بھی بتا دیے کہ امتحان کس چیز کا لیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم کبھی تو خوف اور بھوک کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دے کے واپس لے کے امتحان لیتے ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات کے ذریعے۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، ان کو بشارت دیجئے میرے حبیب جو اس امتحان سے کامیاب ہوتے ہیں، انہیں بشارت دیجئے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر امتحان کے یہ مصائب آتے ہیں،
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹنا تھا، اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے دن رات درود بھیجا جاتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر چونکہ امتحان کو جس طرح سے قرآن کریم نے بعض مقامات پر شدت سخت مراحل سے گزارنے کے بارے میں سورہ مبارکہ حامیم فصلت جو مکی صورتوں میں سے اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم مومن ہیں کہنے سے وہاں بھی یہی صورت ہے، بالکل آیت کا عنوان یہی ہے۔ اور سورہ مبارکہ حجرات میں بھی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، جب مشکلات آتی ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے اموال اور اپنی جان سے پوری طرح جد و جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، میرے حبیب دعوی ایمان میں صرف یہی سچے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا، ثم استقاموا، اور اس عقیدے پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں لا تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، یہ فرشتے آ کر اس انسان سے کہتے ہیں ہم تمہاری پوری زندگی میں تمہارے ساتھ تھے مگر تمہیں احساس نہیں ہوتا تھا، جب بھی تم کسی مایوسی کی طرف بڑھتے تھے تو اندھیرے میں کرن روشنی، امید کی کرن ہم روشن کرتے تھے، اور ہر وقت تیری ہر مشکل میں تیرے ساتھ تھے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تیری پوری زندگی میں، وفی الآخرہ، جب تجھے سپرد خاک کر کے سب لوٹیں گے تو ہم نہیں لوٹیں گے، ہم تیرے ساتھ رہیں گے آخرت تک، قیامت کے دن تک۔ سورہ مبارکہ حامیم فصلت آیت نمبر 30۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ نحل، وہ بھی آیت نمبر 30 ہے، سلام علیکم طبتم، جنہوں نے امتحان دیا کامیاب ہوئے، ان کے پاس ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم بڑے پاک تھے، تم نے واقعاً زندگی پاکیزہ گزاری، طبتم فادخلوا الجنہ، ہم تمہاری خدمت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے، ہم کھول دیتے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو، فادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جس دروازے سے تم چاہو چلے جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے۔ سورہ مبارکہ سورہ نحل آیت نمبر 30۔ ہاں مگر بالکل ان آیات کی اپوزٹ میں جو آیات ہیں وہ ہلا دینے والی ہیں۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 92 ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، میرے حبیب ظلم کرنے والوں کو جان کندنی کے وقت دیکھ لیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے زندگی میں اپنی خواہشات کی خاطر انسانیت کو تڑپایا ہے، اور ہم بھی اس کے نتیجے میں کیسے ان کو تڑپاتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جان کندنی کے وقت ان کو کیسے تڑپاتے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب ملائکہ پنجے کھول کے آتے ہیں، اس طرح سے جیسے شیر شکار کی طرف پنجے کھول کے جاتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور قریب آ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، تم تھے جو آیات الہی کی تلاوت سن کے متکبر تھے، غرور، اور ہم سے کیا مطلب، ہم سے کوئی مطلب نہیں ان آیات کا، تم یہ سمجھتے تھے، یہ کیوں دولت، ثروت، اقتدار، جو چیزیں راہ خدا میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ ہلا دینے والی سورہ شاید اس کی تلاوت کا ثواب بھی اسی لیے ہے۔ سورہ تکاثر کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرے اسے 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا،
جو شخص عشاء کی نماز میں سورہ ہم کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت کرے 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ آخر سورہ انا انزلنا کے بارے میں ہے کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے اگر جاہری نمازوں میں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں جو جہری جو بلند آواز سے پڑھی جان ان میں اگر تلاوت کرے تو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اگر اخفاء نمازوں میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو 1 شہید کا درجہ۔ حیرت کی بات ہے کہ سورہ تکاثر کے بارے میں 11 روایتیں نقل کی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 11 روایتیں سید ہاشم بحرانی نے تفسیر البرہان فی تفسیر قرآن میں، اور اسی طرح سے تفسیر نور ثقلین والے نے بھی تفسیر علی ابن ابراہیم قمی جو قدیم زمانے کا مفسر ہے انہوں نے بھی 11 روایتیں نقل کی ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز میں سورہ ہم کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت کر اسے 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ یہ جو ہم مفاتی میں یا اعمال کی کتابوں میں یہ جو درجات پڑھتے ہیں، آپ تفسیر نمونہ میں جب پڑھیں گے تو ایک جملہ ہر سورہ کے آخر میں، ہر آیت کی تفسیر کے آخر میں ایک جملہ ضرور دیکھیں گے، آیت اللہ ناصر مقام سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، یہ جو ثواب بیان کیا گیا، یہ جو درجہ بیان کیا، محض تلاوت کر کے وہ راہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے، اور ان 100 بکھرنے والوں کا مجھے ایک صرف سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے سے کیسے ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ راہ خدا میں جو ٹکڑے بکھر گئے ہیں، 100 افراد جو شہید ہو چکے ہیں، ان 100 کا صرف میری ایک نماز میں عشاء کی نماز میں سورہ تکاثر کی تلاوت سے ان 100 افراد کا ثواب مجھے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ نہ صرف تلاوت ہے، تلاوت قرآن جیسا کہ سورہ مبارکہ جمعہ میں سرور کائنات کے لیے جو ارشاد ہوتا ہے، تلاوت کس مقصد کے لیے ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، وہی ذات ہے جس نے ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت پہلی منزل ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ اب اگر اس تلاوت سے وَيُزَكِّيهِمْ، اس تلاوت سے اگر وہ پاک ہو گئے، شرک سے کفر سے پاک ہو گئے، تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اب وہ کتاب کی تعلیم دیں گے۔ تعلیم کے قابل وہ دل ہو ہی نہیں سکتا جب تک شرک و کفر سے پاک نہ ہو۔ تلاوت جب شرک و کفر کو مٹا دے تو اب پیغمبر خدا تعلیم دیں گے۔ پتہ چلا تلاوت اصل ہدف کے لیے ایک راہ ہے، ایک سبب ہے۔ تو اب آئیے نماز عشاء میں آپ سورہ تکاثر کی تلاوت کرو، 100 شہیدوں کا درجہ ملے، تو اس سورہ کا مفہوم کیا ہے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی تلاوت کے بعد ایسا خطبہ دیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا قسم خدا کی 1000 دفعہ علی کے اس خطبے کو میں نے پڑھا، سنی ہے 1000 دفعہ مولا کائنات کی اس خطبے کو پڑھا۔ جب میں اس جملے پر آتا ہوں، آئین الملوک، کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے انبیاء الہی کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ کہاں گیا وہ فرعون جس نے موسیٰ کے سامنے کہا تھا علم نربی، کیا تو ہماری گود پہ نہیں پلا؟ کس خدا کی بات کرنے کے لیے آئے؟ کہاں گیا وہ نمرود جس نے ابراہیم خلیل سے کہا تھا انا اوحی و امید، میں ہی تو وہ رب ہوں، جس خلیل خدا نے سورہ بقرہ کہا ایمان لیا اس رب پر، کس رب پر؟ الذی یحیی و یمیت، جو حیات و موت دیتا، کہا انا اوحی، وہی تو میں ہوں ابراہیم جو حیات و موت دیتا ہوں۔ تو امیر المومنین کا یہ جملہ وہ سنی عالم دین جس نے شرح لکھے کہتا کہ جب اس جملے پر آتا ہوں آئین الملوک، کہاں ہے وہ نمرود جسے ایک مچھر نے، خدا نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اسرائیل کو بھیجے، مچھر کے ذریعے دعویٰ خدائی کرنے والوں کو ہلا کرتا، وہ فرعون جو دریائے نیل میں جس کے کنارے ہمیشہ گھومنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے اسی میں ڈوب مرتا ہے۔ کہاں گئے یہ لوگ جنہوں نے آئین الملوک مولا کا؟ مگر شروع میں تلاوت جمعہ کا خطبہ ہے، مسجد کوفہ کھچا کھچ مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایک عنوان ہے مولا کائنات کا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت خواہشات نے منزل اور ہدف کو بھلا دیا ہے، تم بھول گئے اپنی زندگی کو۔ یہ مولا امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے جو شخص 6 چیزوں کا جواب نہ دے انسانی حدود سے اسے خارج سمجھو، خاص طور سے تین جو اصل ہدف تھی، میں کیوں آیا ہوں یہاں، کون لے کر آیا ہے، کیوں لے کر آیا ہے، کہاں جا رہا ہوں۔
اگر یہ 3 سوال اپنے آپ سے نہیں کرتا ہے اور ان کا جواب تلاش نہیں کرتا تو اس کو انسانی حدود سے نکال دو. جو یہ سوال نہ کرے اپنے آپ سے میں کہاں سے آیا ہوں, کون لے کے آیا, کیوں لے کے آیا, اور میرا ہدف کیا یہاں آنے کا, اور میں کہاں جا رہا ہوں, میری منزل آخر کیا, یہ 3 سوالات اپنے آپ سے نہ کرے اور اس کا جواب تلاش نہ کرے, اس کو انسانی دائرے سے خارج کرو. یہ سورہ تکاثر ہلا دینے والی سورہ. مولا کائنات الہاکم التکاثر, کثرت خواہشات نے الہاکم بلا دیا, تمہیں بھول گئے ہو. حتیٰ زرتم المقابر, کب تمہاری آنکھ کھل جائے گی, جب قبر میں لٹا دیے جاؤ گے, اس وقت آنکھ کھلے گی. حتیٰ زرت, یہاں تک کہ قبر میں آگے کلا سوف تعلمون, یقین جانو پر خطر منزل ہے جہاں تم جاؤ گے وہ بہت. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, پھر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان قریب تم جان جاؤ. کلا لو تعلمون, کاش تم زندگی میں سمجھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو. کلا لو تعلمون علم الیقین, علم یقین کے ذریعے جانتے تم مسافر ہو, تم یہاں رہائش کے لیے نہیں آئے ہو. علم الیقین. لترون الجحیم, واقعا یہ آیت اور سرور کائنات کی بارگاہ میں جوان آتا ہے بالکل نحیف اللاغر, اب گرا تب گرا. سرور کونین نے پوچھا تو 22-23 سال کا جوان, یہ کیا تیری حالت کو دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا سرور کونین, مجھے یقین نے اس منزل تک پہنچایا. یقین نے. کہا تیرے یقین کی دلیل کیا؟ کہا میری کیفیت دیکھیے یقین کی منزل. میری یقین کی دلیل یہ ہے یا رسول اللہ, میں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی, یہ آیت کیا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اگر تم یقین کی منزل پر فائز ہوتے, تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے, قیامت کا منظر خود اپنے سامنے دیکھتے. یہ کہہ رہا کہ میں باخدا میں ایک طرف جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں, جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں, دونوں کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ. اس یقین کی منزل نے مجھے یہاں تک پہنچایا. میں نے کھانا کھا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, اور پھر تم عین الیقین کی حد تک پہنچتے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اور پھر اس دن وہ نعمت, جس نعمت سے ہم نے تمہیں نوازا تھا. یہ کربلا جو آج ہم بیٹھ کے روتے ہیں, یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جس کو ہم نے حسین کے نام سے نوازا تھا, علی کے نام سے نوازا تھا, حسن کے نام سے نوازا تھا. یہ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, نعیم کے بارے میں تم سے امام صادق اسلام علیہ سے کسی نے کہا کہ مولا نے پوچھا ابو حنیفہ سے اس کے کیا معنی؟ کہا کھانے پینے ان چیزوں کے بارے میں خدا پوچھے گا, نعمتوں کے بارے میں. حضرت نے اس سے سوال کیا, تو کسی کو دعوت دیتا ہے, آتا, تو اسے مہمان نوازی کرتا, خوب اسے دسترخوان بچھا کر اپنی حیثیت کے مطابق کھلاتا پلاتا, اس کے بعد چلا گیا, تو کیا مجمع عام میں تو کہے گا کہ یہ وہی ہے جس کو میں نے کھانا کھلایا تھا؟ کہا نہیں, ایسا تو نہیں کہوں. کیوں؟ یہ تو رسوائی ہے, یہ گری ہوئی بات ہے. یہ میں کھانا کھلا کے میں حساب لوں, میں لوگوں کے سامنے اس سے کہ میں نے اس کو کھانے کیا نعوذ باللہ تجھ سے بھی گرا ہوا خدا کہ تجھ سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھے کہ کھایا پیا, ٹنو پانی پیا, منو تم نے گندم کھائے, حساب دو. تجھ سے بھی گرا ہو خدا, تو نہیں پوچھ سکتا. خدا کیوں پوچھے گا تو نے کیا کھایا؟ ہاں, کیسے کھایا, کہاں سے کھایا, کس طرح سے, کسی کا حق تو غصب نہیں کیا, یہ ضرور پوچھا جائے گا. مگر تو نے کھایا کیوں, تو نے اتنا پیا, تو نے اتنا کھایا, نہیں پوچھے گا. یہ اس نے بلایا ہے, میں نہیں آیا ہوں. جب اس نے بلایا ہے دسترخوان نعمت بچھا کے, وہ کیوں پوچھے گا مجھ سے کہ تو نے ٹنو پانی پیا, ٹنو گندم کھائی, آجا حساب دے؟ نہیں. نعیم سے مراد ہم ہیں جو ہماری ولایت کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. ہماری ولایت ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. نعیم سے مراد کھانا پینا نہیں ہے. تو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اب آپ پوری سورہ کو دیکھیے. اب مولا کائنات اس کی تلاوت کے بعد یا لَهُ مَرَامًا مَعَبْعَدَهُ وَزَوْرًا مَعَقْفَلَهُ وَخَطَرًا مَعَبْدَعَ لَقَدِ اسْتَخْ
تخلو منهم أي مذكر وتناوشوه من مكان بعيد أفبمسار آبائهم يفخرون أم بعديد الحلقة يتكاثرون. کیا کرتے تھے عرب مردوں پر بھی فخر کرتے تھے. ہمارے تو اتنے مر چکے ہیں, ہماری تو اتنی قبریں ہیں, یعنی اپنی تعداد پر فخر کرتے تھے. کہا کہ تم اپنے مردوں پر فخر کرتے ہو, جا کے دیکھو, ان سے پوچھو, سوال کرو وہ کس حالت میں. اب حضرت فرماتے ہیں یا لہو مرامن معبادہ, جس سے عبرت حاصل کرنا تھا وہاں سے آ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے فخر کر رہے ہیں, یعنی قبور پر. قرآن یہ سورہ نے کیا کہا کہ جب قبر پہنچ جاؤ گے تب تمہاری آنکھ کھل جائے گی. جہاں جا کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے وہاں سے آ کے افتخار کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا یا لہو مرامن معبادہ وزورا معفلا. میں صرف ایک ٹکڑے اس خطبے کا جس کے بارے میں ابن عبدالحدید متعلق ہے, واقعاً این الملوک حضرت فرماتے کہاں وہ بادشاہ جنہوں نے انبیاء الہی کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا, سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا, یہ سب کے سب اس زمین کے پیٹ کے اندر گئے. پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے انسان زمین کے اوپر رہے؟ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت سپرد خاک کرتے وقت تلاوت کرنا مستحب ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اے انسان تجھے پیدا کیا, اسی میں جانا, اسی سے دوبارہ ہم نکالیں گے. اوپر رہا نیچے, ہاں فرق یہی ہے, اوپر تھا تو خدا بنا ہوا تھا, نیچے گیا ہے تو اب اس پر ایک زمین کا ضعیف ترین کیڑا خدا بنا ہوا. وہ بھی کیسے؟ فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ, وہ جو خدا کا دعویٰ کرتے تھے ان کے شہنشاہی جسم کو کھا لیا کیڑے نے. وَشَرِبَتْ مِن دِمَاءٍ, ان کے خون کو چوس کے پی لیا. اب حضرت فرماتے ہیں اٹھو, بولو تو, کیوں خاموش ہو؟ کہاں تمہاری بارگاہ؟ یہ انسانی زندگی, اس زندگی کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ انبیاء, کیا میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ جادوگر فوراً حضرت موسیٰ کو سمجھ جائیں اور سجدے میں گر جائیں اور فوراً کہہ دیں آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے. اور اتنا مضبوط ایمان کہ 2 لمحے پہلے فرعون کی مدد کے لیے آنے والے اور فرعون سے یہ کہنے والے وَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تم سب سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے, میرے درباری ہو جاؤ گے, میں دربار میں رکھوں گا تمہیں, وزارت دوں گا. جو ابھی 2 منٹ پہلے فرعون کی مدد کرنے والے حضرت موسیٰ کے عصا نے جب ان کے رسیوں کو ہڑپ کر لیا, کھا لیا اور پھر وہ عصا میں تبدیل ہوا, تو انہوں نے دیکھا یہ جادو نہیں ہے, جادو تو یہ کر رہے تھے, جادو کو کھانے والا معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. اب فسجدوا, سب کے سب سجدے میں گرے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر. تو فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم, میری اجازت دینے سے پہلے تم پہلے ایمان لا چکے. تم دیکھ لو ان لکبیرکم الذی علمکم السحر, وہ بڑا جس نے تمہیں سحر کی تعلیم دی ہے وہ, اور تم کیا کروں گا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے وَلَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, تمہارے ہر گوشت کے ٹکڑے کو کھجور کے درخت پر ٹانگ دوں گا, پرندے کھا جائیں گے, تمہیں عبرت بنا دوں گا. ابھی 2 منٹ پہلے فرعون کا ساتھ دینے والے ایسے بدل گئے ہیں, ایسے بدل کہتے ہیں فرعون کیا کرے گا, زندگی لے گا, لے لے, ہم حق تک پہنچ چکے ہیں. تو کیا جادوگر حق تک پہنچ گئے تھے تو فرعون نہیں پہنچا تھا؟ انسان خواہشات اس کو نابینا کر دیتے, اقتدار, دولت, ثروت, الحاق متکاتر. اس سورے کی فضیلت یہی کہ کثرت خواہشات نے تمہیں بلا دیا ہے, حقیقت زندگی اور ہدف کو بھول گئے ہو. کیا مولا حسین سلام اللہ علیہ کے 9 خطبے 9 دن تک مسلسل خطبات کربلا میں, 2 محرم سے لے کر 10ویں شب 10 تک مسلسل جو خطبے دیتے رہے. باب الحوائج نے خطبے دیے, آپ کا صاحب نے زہیر نے کہا مجھے اجازت دیے فضل رسول میں بھی کچھ کہوں, ہاں جاؤ حبیب میں جاؤ, ہاں مسلم نوسجا, ہر ایک نے جا کے خطبے دیے. کیا اور ایک سمجھ گیا, دوسرے کیوں نہیں سمجھے؟ کیا ایک اور کو حسین نظر آئے, دوسروں کو حسین نظر نہیں آئے؟ ابن سعد ملعون سے رات کو حضرت 2-2, 3-3 گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے تھے.
فرماتے تھے کس بنا پر تو میرا خون بہانا ہے؟ کیا کہا؟ رئی کی گورنری، تہران کی گورنری، تہران کی گورنری، اس سے بہتر دوں گا، جائیداد دوں گا، نہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا تو بچوں گا ہی نہیں، میں گھر لٹ جائے گا، جنت لے لو، حسین سے دستخط کرا کے جنت لے لو۔ آپ دیکھیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک یہ منظر ہے، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ منظر کو دیکھیے۔ یہ آیت سورہ حامیم فصلت کی آیت نمبر 30 جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، عجب ہے واقعی، بہت عجیب، اور سے بھی عجیب ہے، اور سے بھی عجیب ہے۔ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی صرف سرور کائنات نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت کے دروازے کھلے، جنت جاؤ۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، باطل کی نفی کرو، اس وجود حق کے اس بات کی شہادت دو، جاؤ جنت۔ مگر یہ مشکل تھا، کیوں مشکل تھا؟ جو یہ کلمہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جو یہاں پلے ہیں ان کو نہیں پتا، طالبان جو کچھ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کرتی تھی وہی کرتے تھے، گھر جلانا، مسجدوں کے اندر گھس کے مارنا، وہی کرتے تھے۔ کیا جب کہا کہ خباب ابن العرب ان کی فضیلت میں، ان کی بلندی پر مولا کائنات کا ایک بہت لمبا خطبہ ہے۔ خباب کیسا شخص تھا، حضرت کا ارشاد کہ کس شوق سے وہ اسلام لایا، لوہار کا کام کرتا تھا۔ یہ آیت اسی کی شان میں نازل حامیم فصلت کی، جب اس کے کپڑے اتار کے اسی کے کوئلے دہکا کے ان کے اوپر برہنہ کر کے لٹائے اور سینے کے اوپر 4 آدمی بھی چڑھ گئے، اور تپش ہر طرف سے نہیں رک سکے، چھلانگ لگا کے ہٹ گئے۔ جب اٹھا تھا تو اس کی پوچھ سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے تھے، تو ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے حبیب جنہوں نے اللہ کو رب کہا، مانا، ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان کی نرسنگ کے لیے ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں، ان کے لیے ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کے پوری طرح نرسنگ، پورے ڈاکٹر اور نرس سب ملائکہ انجام دیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس اٹھنے والے سے آ کے ملائکہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت ہے، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ شخص کس قدر عظیم ہے کہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر اوپر جو چڑھے ہیں کہتے ہیں چھوڑ دے لا الہ الا اللہ، انگاروں کو اوپر لیٹ کے کہتا لا الہ الا اللہ، انگاروں کو اوپر لیٹ کے کہتا لا الہ الا اللہ۔ یہ جب عقیدہ خون میں تبدیل ہو جائے تو انسان اسے احساس نہیں ہوتا درد کا۔ کیوں نہیں احساس ہو رہا تھا؟ میں سمجھتا عمار کو لوگوں نے اجتہام ہے، بازو کٹ چکے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، آنکھیں نکالی جا چکی ہیں، زبان اس ملعون نے کہا تھا زبان نہیں نکالوں گا اس لیے کہ تیرے مولا کو جھٹلاؤں گا، جس نے یہ کہا کہ تمہاری زبان بھی نکال دی جائے گا، زبان نہیں نکالوں گا، کچھ بھی ہو زبان نہیں نکالوں گا۔ آنکھیں نکال دی، بازو کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، الٹے ٹنگے، اور اسے درد کا احساس نہیں ہے۔ لوگ مشمع لگوا پوچھتے ہیں کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہتا مجھے بس اتنا احساس ہوتا ہے جیسے میں کسی مشمع سے گزر رہا ہوں۔ یہ درد کیوں نہیں ہوتا؟ سرور کائنات کا ارشاد مولا حسین کے اصحاب کے لیے، حسین تیرے اصحاب کو لوہا تکلیف نہیں دے گا، لوہا اس وقت تکلیف دے گا جب میری خواہشات اپنی جگہ پر ہوں گی، جب خواہشات کو ختم کر کے نفس کو حسین کے حوالے کر دوں گا، لوہا کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ صرف اپنا نفس حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے آئے، کچھ لینے نہیں آئے، دینے آئے۔ آپ زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ بذلوا مہجہم دون الحسین، اپنے نفسوں کو دیا صرف یہ کہ حسین بچ جائے، حسین کی خاطر، نہ جنت نہ اقتدار، کچھ نہیں، صرف حسین کی خاطر، آگے حسین جانے، حسین جانے۔ عقیدہ اسی طرح سے اگر واقعی یہ جو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، یہ قرآن کریم یہ صرف یہی آیت نہیں کہ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 92 کی میں نے تلاوت کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ہم نے نہیں دیکھا
کیسے مرا صدام؟ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا؟ سب کو چھوڑیے، یہ صدام اور ان سب کو چھوڑیے، لیجئے ضیاء الحق ملعون کو جس نے طالبان کی بنیاد رکھی، کیسے مرا؟ خدا جب قوم اٹھ گئی تھی، قوم کوشش کر رہی تھی، قوم سوتی رہتی اور کہتے ہاں یہ کر رہا بس خاموش رہو، تو بنی اسرائیل کی طرح ہم مزید پٹتے، ہم ذلیل ہوتے، مگر قوم روڈ پر آ چکی تھی، قوم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سامنے آ گئی تھی۔ اب جب خدا دیکھتا ہے کہ قوم واقعا آ گئی، اب اس سے آگے قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، یعنی بغیر کسی اسلحے کے نہتے ہاتھوں آ گئی ہے قوم، اس کے باوجود مر رہے ہیں، لالکیت خالی ہو چکا۔ تو قدرت نے کیا کیا؟ ہاں تمہاری ذمہ داری تم نے پوری کی، اب میں خدا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، فضا میں بلند کر کے جہنم میں جلائے، فضا میں بلند کر کے جہنم میں جلائے۔ خدا جب پروردگار عالم فیصلے کرتا ہے تو وہ فیصلے قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنتے ہیں۔ کیوں اس ایک واحد شخص پورے ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد شخص جسے بلند کر کے جلایا، کچھ بھی نہیں ملا، دانت کے نام سے دفنایا، غلط ہے۔ یہودی بھی جو تھے اس میں، نصارہ بھی تھے، رافل جو امریکن سفیر تھا، کون جانتا اس کے دانت ہو سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی لوہا جس میں سب کچھ جل گیا، دانت رہ گیا۔ میرے عزیز، عبرت جب یہ جو قرآن کریم سورہ انعام کی آیت کہتی ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ملائکہ پنجے کھول کے آتے ہیں، فضا ہو، ہوا ہو، دریا ہو، زمین ہو، ظالم کو جب قبض روح کے لیے آتے ہیں تو اسی طرح سے قبض روح کرتے ہیں۔ کیسے مرا یزید؟ میں صرف یزید کے بارے میں، یزید کیسے واصل جہنم ہوا؟ درست ہے کہ مولا امام زمان روح اللہ الفدا آئیں گے، انتقام لیں گے، درست ہے مولا امام زمان خود مولا حسین سلام اللہ علیہ آئیں گے، انتقام لیں گے، ان سے مسلسل انتقام لیا جائے گا۔ اور جو میرا موضوع ہے پاؤ الحواج میں آج، اس پر آخری مجلس ہے، ضرور امتحان لیں گے، ضرور انتقام لیں گے، ضرور انتقام لیں گے، چونکہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ کائنات انسانیت میں یہ امتحان پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی سے بھی نہیں لیا۔ اگر لیا تو خاتم الانبیاء سے، چونکہ حسین منی وانا من الحسین، حسین کا امتحان پیغمبر کا امتحان، پیغمبر کا امتحان حسین کا امتحان، پیغمبر خدا سے کیوں نہیں لیا؟ سابقہ انبیاء سے اتنا بڑا امتحان کیوں نہیں لیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ رے وسعت نفس حسین، کون سوچ سکتا ہے حسین ابن علی کے نفس کی وسعت کو، کہ سارے انبیاء مولا حسین کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو کر کیوں سلام کرتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار عالم نفس کی وسعت کے مطابق امتحان دیتا۔ اگر اس آیت کو لیں اور مولا حسین سلام اللہ علیہ کے امتحان کو دیکھیں، جو 1,24,000 انبیاء، جو سرور کائنات اس امتحان میں برابر کے شریک ہے، حسین پیغمبر ہے، پیغمبر حسین ہے، مگر سرور کائنات کے علاوہ کسی پیغمبر سے امتحان نہیں لیا۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی نفس کو جتنی وسعت دیتا اس وسعت کے مطابق اس نفس سے امتحان لیتا ہے۔ اور امتحان بھی کیسا؟ امتحان بھی ایسا کہ سارے انبیاء، ابراہیم خلیل کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کلیم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ جو زیارت ہے، یہ جو آپ اعمال میں آپ کسی عمل کی فضیلت مجھے بتا دیجیے، مجالس سنتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیے شعبان کے اعمال میں زیارت ہے، سب سے بہترین عمل مولا حسین کی زیارت، شب قدر کے اعمال میں سب سے بہترین عمل مولا حسین کی زیارت، رجب کے اعمال میں سب سے بہترین عمل مولا حسین کی زیارت۔ اب ان زیارتوں میں جو جملہ ملتا وہ کیا؟ جو شخص ان شبوں میں جو زیارت پڑھتا، 1,24,000 انبیاء اس زائر سے مصافحہ کرنے آتے ہیں،
اس ظاہر حسین سے 1,24,000 انبیاء مسافہ کرنے آتے ہیں اس ظاہر حسین سے 1,24,000 انبیاء. ذرا سوچئے کون ہے حسین کہ جس کے ظاہر کی زیارت، جس کے ظاہر سے مسافہ کرنے کے لیے سب میں انبیاء کھڑے ہیں. ظاہر رجب کی زیارت کو ابھی جا کے مفاتی کھول کے دیکھیے، اعمال رجب میں، شعبان کے اعمال میں، خاص طور سے شب قدر کے اعمال میں دیکھیے، سب سے بہترین عمل مولا حسین کی زیارت ہے. اور مولا حسین کی زیارت جو شخص آج کی شب زیارت پڑھے گا 1,24,000 انبیاء اس سے مسافہ کریں. ہے کوئی زیارت حسین کے علاوہ کوئی ایسا عمل جس میں 1,24,000 انبیاء آپ کے سامنے کھڑے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. کوئی عمل نہیں ہے سوائے زیارت مولا حسین کی زیارت کے. یہ زیارت ہے. 1 2 6 چیزیں جو پروردگار عالم نے مولا حسین کے لیے عنایت کیا. 6 چیزیں دنیا میں آپ زیارت میں پڑھتے. 1 قبے کے نیچے دعا قبول کرنے کا وعدہ. 2 تربت کو شفا میں تبدیل کرنے کا وعدہ. 3 زائر جو زیارت کے لیے جائے گا اس کی زیارت قبول کرنے کا وعدہ. میں 3 چیزیں رات کو عرض کروں گا. 6 چیزوں کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا. ان میں سے آپ یہ 3 چیزوں کو لیجئے. ان 1 چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. زائر کے قدموں کی مٹی. انبیاء الہی حضرت آدم سلام اللہ علیہ جو ابو البشر ہیں، سب کے باپ ہیں، سارے انبیاء کے باپ ہیں، مگر کیا حضرت آدم کے نام سے آپ چلے جائیں چونکہ نجف میں ان کی قبر ہے، اور نجف میں آپ جاتے ہیں تو مولا کی زیارت کے بعد، مولا کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کی زیارت ہے اور حضرت نوح کی زیارت ہے. پڑھتے ہیں سب تمام زائرین پڑھتے ہو، پڑھنا چاہیے. اور مولا کائنات کی زیارت کے بعد 6 رکعت نماز ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز مولا کائنات کی زیارت، 2 رکعت نماز حضرت آدم کی زیارت اور 2 رکعت نماز حضرت نوح کی زیارت. تو مولا کائنات کے حرم میں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو نماز زیارت 6 رکعت ہے. 6 رکعت کی وجہ یہی ہے. مگر حضرت آدم کی زیارت بھی پڑھتے ہیں آپ مولا کائنات کی زیارت کے ساتھ. کوئی روایت ضعیف سی دکھا دیں کہ آپ نے آدم کی زیارت کی، تمام انبیاء آئے ہیں آپ سے مسافہ کرنے. بالکل بھی نہیں. آپ نے حضرت نوح کی زیارت کی، تمام، یہاں تک کہ سرور کونین کی زیارت جو فخر عالم وجود ہے، صرف حسین سلام اللہ، صرف حسین. یہ شرف صرف مولا حسین. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، حل جزاء الاحسان، بولیے حل جزاء الاحسان، آگے بولیے، خاموش ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ سوالی آیت ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا مطلب؟ سورہ صافات ارشاد ہوتا السلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. 950 سال نوح نے پتھر کھائے تھے، ہم بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں تمام عالمین میں، اور یہ سلام ان کی اس محنت کے جزا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں. 12 آیتوں کے بعد سلام علی ابراہیم، ہم ابراہیم پر سلام بھیجتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، یہ سلام اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہم احسان کرنے والوں کا احسان، ہم اس احسان کی جزا یہ ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں. اور 4 آیتوں کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات، سلام و موسیٰ و ہارون پر. اس کے فوراً بعد انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ان احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں. اس کے بعد سلام علی الیاسین، اس کے بعد والسلام علی المرسلین، تمام مرسلین پر میرا سلام ہو. یہ ہر سلام کے بعد یہ ٹکڑے کہ ہم اس طرح سے جزا دیتے ہیں. اس کا مطلب یعنی انبیاء الہی پر صرف خدا نے سلام بھیجا. جب سرور کائنات ان کے آل پاک کی باری آتی ہے تو پروردگار عالم بھی سلام بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور ہر مومن پر فرض قرار دیا کہ تم سلام بھیجو، تم سلام بھیجو. اس کی وجہ ہے کہ ہر نبی نے ذاتی طور پر محنت کی، جو تبلیغ کی ذمہ داری سے ادا کیا.
مگر پورے گھر کو نہیں لوٹایا، پورے گھر کو نہیں لوٹایا۔ میں مصائب کی ابتدا کے لیے اس روایت کا حل نظر نہیں آ رہا تھا شیخ بہا کو، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بہت دن عاملی مشہد میں دفن ہے، مولانا امام رضا شاملاری کے باہر دفن ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ روایت کی جو حسین پر روئے یا رلائے رونے کی صورت بنائے، جنت ان کو ہم دیں گے۔ نصف شب کو نکلے، امام زمان روح اللہ فدا سے پوچھیں کہ یہ روایت اس کی شرائط کیا ہے، تو جا رہے تھے مسجد سعادت جہاں مولا امام زمان ہر بدھ کو ہوتے ہیں، حضرت سے مختصر ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیوں حیرت ہے؟ ایک بادشاہ تھا بغداد میں، وہ نکلا، میں تم سے پوچھتا ہوں شیخ بہا، صحرا میں گیا، اس کے ساتھ فوج تھی، بارگاہ تھی، بہت کچھ تھا، ایک طوفان آیا، سب تتر بتر ہو گئے، سب مر گئے، بادشاہ بچ گیا، اور اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو بادشاہ نے دیکھا بھوک کا برا حال ہے، اگر اس وقت اسے پانی نہ ملے تو واپس دارالسلطنت پہنچ ہی نہیں سکتا، مر جائے گا۔ اس نے دیکھا ایک جھگی ہے، وہاں ایک ضعیفہ ہے، گیا، اس ضعیفہ سے درخواست کی کچھ ہے، میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بکری ہے، کل میری جائیداد یہی ہے، اس کا دودھ دو لیجیے، پی لیجیے، پھر میں ذبح کر لیجیے گا، میں آپ کے لیے پکا لوں۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں کچھ بھی کروں مگر یہ کہ آپ میرے مہمان، وہ نہیں جانتی تھی یہ بادشاہ، مگر آپ میرے مہمان ہیں، آپ کو بھوکا رکھ کے میں کیا کروں گی بکری، اگرچہ میری کل جائیداد یہی ہے، اسی سے گزارا کرتی ہوں۔ خیر دودھ دویا، پی لیا، اس کے بعد ذبح کرایا، کباب بنا کے کھلایا۔ بادشاہ نے ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ تم آ جاؤ بغداد۔ وہ چلی گئی بغداد، اب اس کے پاس کچھ تھا نہیں، چلی گئی، پہنچ گئے، پرچہ دکھایا تو لوگوں نے کہا یہ تو بادشاہ کا ہے، لے کے گئے۔ اب بادشاہ کے پاس جب اس ضعیفہ کو لے کے گئے تو حر عاملی تم بھی تھے وہاں، فرض کر لو تم بھی تھے۔ بادشاہ نے ایک ایک سے پوچھا کہ اس نے اپنی پوری جائیداد مجھ پر نثار کی ہے، میں اس کو کیا دوں؟ تو تم کیا فیصلہ دو گے؟ ایک وزیر نے کہا آپ بادشاہ ہیں، 10,000 بکریاں دیں۔ نہیں اس سے بھی زیادہ دیں، آپ بادشاہ ہوتے، چاہے غریب فقیر مسکین جو کچھ تھا اس نے جائیداد دی ہے، اس کے مقابلے میں آپ زیادہ دیں، آپ کیا دیں گے؟ آپ سے اگر بادشاہ پوچھے تو کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے؟ مولا حل ہو گیا اس لیے کہ یہاں زیادتی اور کمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جائیداد کا مسئلہ ہے۔ اس کی کل جائیداد جو تھی دے دی، تو اب بادشاہ کا اخلاقی فریضہ یہ کہ جو جائیداد اس کے پاس دے اس کو، بس۔ تو اگر حسین کو جنت کا اختیار دے، اگر پروردگار عالم یہ کہہ دے حسین تو نے علی اصغر تک نثار کر دیا ہے تو اب لے لے خدائی مجھ سے، تو یہ خدا نے اگر حسین کو یہ اختیار دیا تو تمہیں کیا تعجب ہوگا؟ نہیں مولا، بالکل بھی کوئی تعجب نہیں ہے، حسین کا اختیار ہے، بس آئیے۔ ارباب اعضاء، اگرچہ مجھ سے پہلے محترم نے حضرت سکینہ کا مرثیہ پڑھا، مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کی خواہش کیا ہے، میں بے شک حضرت سکینہ کیونکہ دو معصوموں کے مصائب جو ہیں وہ کربلا کو روشنی دیتے ہیں، کربلا کو کربلا بناتے ہیں، ورنہ جنگ ہے، مولا علی اکبر جوان ہے، جنگ ہے، حضرت قاسم اگرچہ اس جوانی میں نہیں ہیں مگر ہے تو جنگ، حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں اور محمد، جنگ ہے، مگر اگر جنگ نہیں ہے اور صرف یہ استغاثہ ہے تو دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت علی اصغر ہیں، دو حضرت سکینہ ہیں۔ ان دو ہستیوں نے کربلا کے رخ کو بدلا ہے۔ جو بھی کربلا کی تاریخ پڑھتا ہے وہ بے ساختہ تڑپ جاتا ہے۔ کتنے یورپین ہیں، ایک فرانسیسی جس کی کتاب ہے ریولیوشن آف ایران کے نام سے، اسی طرح سے ایک یورپین، ابھی آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا، ایک پادری نے جو
مائی ہارٹ ہاف آف ہارٹ کے نام سے شہزادی پر کتاب لکھی. پھر دوسری کتاب لکھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر. اس نے جو شہزادی زینب پر جو کتاب لکھی ہے، اگر اس کو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ اس نے سب سے اہم ترین جو سب سے اہم ترین مصیبت جو اس نے بیان کی ہے وہ حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی مصیبت ہے. واقعاً کائنات انسانیت میں کیا آپ ایسے انسان کو دیکھیں گے، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، انسان ہے، آپ ایک معصوم بچے کو گود میں لے جا کے کہہ دیں یہ میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو تو 2 گھونٹ پانی پلا دے. تاریخ انسانیت میں یہ انسانیت سے میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں آقا علی اصغر کی شہادت کے بارے میں، جب مولا حسین حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے گئے ہیں تو ذوالجناح پر نہیں گئے ہیں. شیخ عباس قمی کتاب اردو میں ہے، احسن المقال کے نام سے دیکھیے گا. ذوالجناح پر نہیں گئے ہیں، لمبے قد کا اونٹ تھا اس پر سوار ہو کے گئے ہیں تاکہ یہ قوم یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے تھے اس لیے ہم نے تیر چلایا. یہ قوم یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے تھے اس لیے ہم نے تیر چلایا. عجب ہے حکمت امامت قیامت تک کے لیے. لمبے قد کا اونٹ تھا حضرت کا جس پر مدینے سے چلتے بار برداری اوپر لاد کے لائے تھے سامان، اس کا سامان خالی کر کے اس کے اوپر سوار ہوئے ہیں. آقا علی اصغر کو نیزے کو لٹکایا ہے اور تلوار کو ایک طرف لٹکایا ہے، ہاتھ میں نہیں لیا ہے، ہاتھ میں قرآن کریم کی طرح علی اصغر کو لیا ہے اور حسین چلے ہیں میدان کی طرف. اب جب مولا حسین خیمے سے نکلے ہیں تو یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کون؟ حرملہ ابن کاہل کو جب گرفتار کر کے لایا گیا حضرت مختار کے پاس. جب حضرت مختار نے پوچھا اے معلوم تو نے کیا کیا تو یہ رونے لگا. تو کیوں روتا ہے؟ کہا مختار میں نے وہ کیا ہے جو میں اب تک. تو مختار نے کہا تیرے رونے سے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے جیسے تو نے کیا میں ویسے تجھے قتل کر دوں گا. تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے جنگ میں شرکت کی ہے، میں نے جنگ میں تیر برسائے ہیں، مگر آخر میں جو حسین ایک معصوم بچے کو لے کر آئے تھے. مختار جب حسین نے ابا ہٹا کر سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے حسین شاید اب قرآن لے کے آئے ہیں، مگر جب ابا ہٹا دی اور جب حسین نے سامنے پیش کیا تو دیکھا ایک معصوم بچہ ہے، چاند سا ٹکڑا ہے. جس وقت حسین نے یہ کہا اے کوفے والو تم بھی صاحبان اولاد ہو، تم میں کوئی تو ہوگا اولاد والا، 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تم میں سے کوئی اس بچے کو لے کے جائے اور کچھ چند گھونٹ پانی کے پلا دے ساقی کو، سر کے لال کو، یہ بچہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو کسی نے نہیں کہا. جب دیکھا کوفے والوں نے معصوم بچے کو دیکھا اور دیواروں کی طرف رخ کر کے جب رونے لگے تو ابن سعد نے مجھ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، انقلاب آ رہا، تو کیا دیکھ رہا؟ تو بس مختار میں نے کہا ابن سعد سے میرے پاس وہ تیر نہیں جو انسانوں کے لیے چلائے جاتے ہیں، میرے پاس وہ تیر ہیں جو گھوڑوں کے لیے چلائے جاتے ہیں. کہا چلا لے. میں نے تیر سے شعبہ کمان میں ڈال کے جب کھینچا یہ کہہ کر چیخ ماری. تو کہا کیوں چیختا؟ کہا مختار میں نے ایک خاتون کو دیکھا، خاتون کو بلند کر کے کہتی ہے اے ظالم رک جا، میرے معصوم نے کیا بگاڑا ہے، رک جا. تو کہا مختار نے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا، خیمے سے کوئی خاتون میرے حسین جب تک تھے نہیں خیمے سے نہیں نکلی تھی، میدان میں اچانک آ گئی تھی. کون تھی؟ کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ تھی جو ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی میرے لال نے تمہارا کیا بگاڑا. اس کے بعد جب مختار نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا کیا، میں نے تیر سے شعبہ چلایا اور جب تیر جا کر علی اصغر کو لگا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا منقلب ہوا باپ کے ہاتھوں پر. جب بچہ منقلب ہوا تو باپ نے دونوں ہاتھوں پر میں لیا ہتھیلی میں خون مقدس کو لیا، آسمان کی طرف اشارہ کی، آواز آئی نہیں حسین. زمین کی طرف، زمین سے آواز آئی نہیں حسین. میں اس خون کو برداشت نہیں کر سکتی. اپنی ریش مبارک پر مل کے کہا کذا القی جدی رسول اللہ، اسی طرح سے میں اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کروں گا. جب یہ کہہ کر حسین اس ننگی سی لاش کو لے کے خیمے کی طرف چلے تو بس ارباب اعضاء باب الحوائج کا جنازہ
ابھی مولا حسین نے آئے ہیں جنازے پر، علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کے خیمہ لے کے گئے ہیں، حضرت قاسم کے جنازے کے ٹکڑے لے کے گئے آن محمد، مگر کسی جنازے پر یہ عمل نظر نہیں آتا۔ ننھی سی لاش کو جب خیمے کے دروازے پر لے کے آئے ہیں، مادن صبر و رضا 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس ننھی سی لاش کو میں ماں کے حوالے کیسے کروں، اگر ماں کو دیتا ہوں تو ماں تڑپ کے دم توڑ جائے گی، مر جائے گی، مگر مولا حسین نے ماں کو بتایا بھی نہیں، نوک نیزہ سے خیمے کے دروازے پر ننھی سی قبر کھودی، سپرد خاک کر کے چلے گئے۔ اب منتظر کون؟ ماں بھی منتظر ہے اور سکینہ بھی منتظر ہے، بار بار پوچھتی ہے میرے بھائیا علی اصغر کہاں ہے؟ ایک طرف سکینہ اور ایک طرف علی اصغر کی شہادت اربا ویسا۔ اب مولا حسین آئے، جنگ کی، اور اس کے بعد ماں منتظر ہے، رباب منتظر ہے، شاید اب علی اصغر آئے، نہ معلوم میرے آقا۔ مولا کی شہادت ہوئی، رباب منتظر ہے، سکینہ منتظر ہے کہ شاید اب علی اصغر آ جائے، بار بار ماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اے والد گرامی میرا ننھا بھائی کہاں ہے علی اصغر؟ ارباب اعظم بس حسین تو نہیں آئے، خیمے جلے، اب نصف شب ہو گئی تھی، دیکھا سامنے سے علقمہ کی طرف سے کوئی خاتون آ رہی ہے۔ شہزادی زینب نے حضرت ام کلثوم سے کہا بہن ذرا ان بچوں کا خیال رکھو، میں 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں یہ کون ہے۔ جب آگے بڑھ کے آواز دی، اندھیرا تھا، کون ہے؟ کہا میں خور کی بیوی ہوں، تم کیوں آئی ہو؟ میں پانی لے کے آیا ساقی کوثر کے بچوں کے لیے۔ کوئی شخص کوئی بچہ نہیں اٹھا پانی کے لیے، بس ارباب وضع ایک ماں اٹھی شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا بھابی کیا شہزادی اجازت ہے میں پانی لے لوں؟ شہزادی نے پوچھا بھابی کیا پانی پی گی؟ نہیں شہزادی اب تو قیامت تک پانی نہیں پیوں گی، رباب مر جاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، پھر کیا کروں؟ بس اجازت دیجئے۔ اجازت دی، اور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا، اندھیرے میں چلی صحرا کی طرف۔ شہزادی زینب نے دامن پکڑ کے کہا بھابی کہاں جائے گا؟ شہزادی پانی ملا ہے، آواز دوں گی میرے لال، آواز دو، رو کے بتاؤ کہاں ہو میری جان،